الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قادیانی قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ باطل استدلال کرتے ہیں کہ ختم نبوت یہ نہیں ہوئی بلکہ سرکار کے بعد بھی اور نبی آ سکتے ہیں۔ آج ہم ان آیات کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر ان کا علمی طور پر رد کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیات کا جو سہارا لیتے ہیں پھر باطل استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا تو اس پر نہ کہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ قادیانی اس آیت سے یوں استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا بنی آدم سے مراد امت محمدیہ ہے، اور آگے مضارع کا صیغہ آیا ہوا یاتیننا، مضارع میں استمرار اور تجدد ہوتا ہے۔ استمرار اور تجدد کا مطلب ہے کہ کسی کام کا مستقبل میں وقفے سے ہونا۔ وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ بنا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہوا کہ ختم نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ جاری ہے، قیامت تک نبی آتے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے باطل استدلال کے ہم نے آج 6 جوابات دینے ہیں اور ان کا علمی طور پر رد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یا بنی آدم سے مراد امت محمدیہ ہے ہی نہیں، بلکہ یا بنی آدم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے جو پہلے کے لوگ ہیں وہ ہیں، اولاد آدم ہے جو امت محمدیہ پہلے سے ہے۔ تو کس طرح؟ کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 2 الفاظوں کے ساتھ پکارا ہے، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا ہے یا ایھا الناس۔ یا ایھا الذین آمنوا تو اس لیے یہ امت اجابت کے لیے ہے، اور یا ایھا الناس اس لیے کہ یہ امت دعوت کے لیے ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کے الفاظ کے ساتھ امت محمدیہ کو نہیں پکارا، نہیں خطاب کیا، تو معلوم ہوا یہ خطاب بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے امتوں کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نہیں ہے۔ پھر وہ اعتراض کرتے ہیں اس پر، ایک اور اعتراض کرتے ہیں، من گھڑت اعتراض۔ وہ کہتے ہیں کہ یا بنی آدم سے مراد حضور کی امت ہے۔ وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد کی زینت کو پکڑو، یعنی ہر مسجد کو آراستہ کرو، ان کو زینت بناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، آپ کی امت کے ساتھ خاص ہیں، تو معلوم ہوا یا بنی آدم سے مراد بھی امت محمدیہ ہے۔ تو مسلمان اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا بنی آدم سے مراد امت محمدیہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو مسجدیں ہیں وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سرکار سے پہلے بھی جو امتیں تھیں وہ بھی مسجدیں بنایا کرتے تھے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیں گے۔ مسجد کا لفظ تو سرکار سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی اطلاق ہوتا تھا، تو یہ کہنا کہ مسجد جو ہے یہ نبی اکرم کی امت کے ساتھ خاص ہے، اس وجہ سے خطاب بھی ان کو ہے، یہ قادیانی کو کہنا باطل ہے۔ بلکہ معلوم ہوا کہ یا بنی آدم سے مراد حضور کی امت نہیں ہے، بلکہ یا بنی آدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اولاد ہے جو حضور کے زمانے سے پہلے تھی۔ اس کا جواب نمبر 2، اولاد بنی آدم اگر تم کہتے ہو کہ واقعی کہ بھی یہی لوگ مراد ہیں جو آج کل ہیں یا سرکار سے پہلے کے لوگ ہیں جو تم قادیانی کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں اولاد آدم اگر تم کہتے ہو یا بنی آدم سے مراد تمام لوگ ہیں، کیا اس میں ہندو بھی شامل ہوں گے، سکھ بھی شامل ہوں گے، عیسائی بھی شامل ہوں گے، یہودی بھی شامل ہوں گے؟ کیا سکھ، عیسائی، یہودی، ہندوؤں سے بھی کوئی رسول آ سکتا ہے؟ کیا کوئی یہودی رسول ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔
کیا سکہ رسول ہو سکتا ہے؟ یہاں پر لفظ تو ہے منکم، منکم سے مراد تو کون ہے پھر؟ یعنی کہ اس سے بھی ثابت ہوا کہ یا بنی آدم سے مراد حضور کی امت نہیں ہے، بلکہ یا بنی آدم سے مراد اولاد آدم کو خطاب ہے جو حضور کی امت سے پہلے تھیں۔ اور اس کا تیسرا جواب یاتینکم پر لفظ داخل ہے اما یاتینکم ہے۔ جب مضارع پر اما داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ حرف شرط ہے، جب یہ داخل ہو تو اس کو استمراری سے نکال دیتا ہے، اس میں استمرار ضروری نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جو قادیانی کہتے ہیں قیامت تک نبی آتے رہیں گے، بلکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جب اس میں استمرار اور تجدد باقی نہیں رہتا تو پھر قیامت تک نبی کیسے آتے رہیں گے؟ تو اس کی ایک نظیر دیکھیں کہ قرآن مجید میں اما ترین من البشر، حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا جب تم لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو، یہاں پر مضارع ہے ترین، اس پر اما لفظ داخل ہے۔ اگر استمرار تو تجدد اس میں بھی پایا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مریم علیہ السلام قیامت تک آدمی کو دیکھتے رہیں گی۔ یہ تو قادیانی بھی نہیں مانتے، اس طرح تو معنی نہیں بنتا۔ جب مضارع پر لفظ اما حرف شرط داخل ہو جائے تو اس کو استمرار اور تجدد کے معنی سے نکال دیتا ہے۔ جواب نمبر 4، قادیانیوں کے نزدیک جو مجدد ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو مجدد مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا شان و نزول کیا ہے؟ ان کے نزدیک اس کا شان و نزول، ان کی تفسیر الاتقان، اس میں اس کا شان و نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ابی یسار سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم اور ان کی اولاد کو مٹھی میں لیا اور فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم، پھر رسولوں پر نظر ڈالی تو فرمایا یا ایھا الرسل۔ جب امام جلال الدین سیوطی جو قادیانیوں کے نزدیک مجدد ہیں، اس کی تفسیر میں یہ فرما رہے ہیں یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں اس کا صرف ذکر فرمایا ہے۔ تو قادیانیوں کے نزدیک جو مجدد ہیں ان سے بھی یہی بات ثابت ہو گئی کہ اس سے مراد اولاد آدم ہے اور عالم ارواح کا واقعہ ہے، اور اولاد آدم بھی وہی جو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے تھیں۔ تو یہ 4 جواب آ گئے، اور 5واں جواب اس کا سنیں کہ جس رکوع میں اس آیت کا ذکر ہے اس کے آگے پیچھے بھی اگر سیاق و سباق کو پڑھا جائے تو یا بنی آدم کے الفاظ آئے ہیں، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اولین اولاد آدم کو خطاب ہے، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں ہے۔ جواب نمبر 6، بالفرض و محال، اگر ہم مان لیں بھی، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ حضور کے بعد انسانوں میں سے رسول آ سکتے ہیں، اگر بالفرض محال ہم مانتے نہیں ہیں بلکہ محالی طور پر اگر ہم مان لیں کہ رسول آ سکتے ہیں انسانوں میں سے، تو پھر بھی مرزا صاحب رسول نہیں ہو سکتے اور نبی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ جی، مرزا صاحب نے خود کہا ہے میں انسان نہیں ہوں۔ وہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر ہے 127، وہ لکھتا ہے کرم خاکی ہوں پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں۔ مرزا دجال لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو آدم علیہ السلام کے اولاد سے ہی نہیں ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو انسانوں کی نفرت ہوں اور انسانوں کے لیے میں شرمندگی کا باعث ہوں۔ بالکل مرزا صاحب نے اپنے لیے بالکل صحیح کہا، بالکل وہ انسانوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ جس طرح اس نے دجالانہ دعوے کیے، سب سے پہلے تو اس نے عالم کا، مجدد کا، مسیح موعود کا، مہدی کا، پھر وہ نبی کا، پھر ذلی بروزی، پھر آخرکار خود خدا بن گیا۔ جس طرح اس نے یہ دعوے کیے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے آر تھے، وہ انسانوں کے لیے فخر نہیں تھے۔ بلکہ میں آپ کو بتا چکا کہ مرزا کے نزدیک مرزا خود انسان ہی نہیں ہے۔ جب مرزا انسان ہی نہیں ہے پھر قادیانی کیوں استدلال کرتے ہیں کہ مرزا نبی ہے؟ نعوذ باللہ۔